کہ جب چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو جس وقت وہ چوری کرتا رہتا ہے اس کے جسم کے اس کے اندر ایمان نہیں رہ جاتا ہے. لا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن ولا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن. اور زنا کرنے والا جب زنا کرتا رہتا ہے اس وقت اس کے جسم سے ایمان نکل جاتا ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله عز وجل في مقام آخر وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل في مقام آخر أيضا فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه وإن الله غفور رحيم. وقال الله عز وجل في مقام آخر أيضا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. میرے محترم بزرگ بھائیوں، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہم لوگوں کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، اور ایمان کے رہنے سے ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر اور بھلائی کا رہنا ہے، اور ایمان کے جانے سے دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی مفقود اور گم ہو جانے کا مطلب ہے. اس لیے ایمان کی حفاظت ہر ایک شخص کے لیے ضروری ہے، اور ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی رہتا ہے. ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری، نیک اعمال سے ایمان بڑھتا ہے، اور گناہ سے، معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے انسان کا ایمان کم ہوتا ہے، اور کبھی کبھار ایمان ختم بھی ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان کی حفاظت کریں اور ایمان کے بارے میں سوچیں. رہی بات انسان کی، تو انسان جیسا کہ اہل لغت نے لکھا ہے کہ دو وجہوں سے انسان کو انسان کہا جاتا ہے.
ایک تو یہ ہے کہ الانسو انسان انس سے ہے اور انس سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے انسیت، انس یعنی انسیت، محبت۔ گویا کہ انسان کا مطلب ہی ہے محبت کرنا اور اس کے اندر محبت پایا جانا، تو یہ انس اور محبت انسان کا ایک فطری امر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز ودیت کی ہے، اور اسی لیے انسان کو انسان کہا بھی جاتا ہے۔ اور ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان کو انسان کہا جاتا ہے، وہ انسان کہا کہ الانسان من النسیان، کہ انسان نسیان سے ہے۔ نسیان کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں بھولنا، تو انسان کا مطلب ہی ہے بھولنا۔ انسان بھولتا ہے، غلطی کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے بھولنا، کیونکہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے انسان کو انسان بنایا ہے، لیکن انسان بھولتا ہے۔ آپ نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام کو بھول کر کے انہوں نے غلطی کر لی، اور بہت سارے لوگ ہیں، صلحاء ہیں، بہت سارے علماء ہیں، اور بہت سارے نیک لوگ ہیں جو بھول جاتے ہیں، بھولتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اگر انسان کوئی بڑی غلطی کر لیتا ہے، بڑا گناہ کر لیتا ہے، مثلا شرک کر لیتا ہے، پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ میرے بھائیو، میرے عزیز، میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر انسانوں سے خطاب کیا ہے، کہا ہے کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو تم لوگ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا کہ فمن تاب من بعد الظلم، کہا کہ اگر کوئی شخص ظلم کرنے کے بعد اگر توبہ کر لیتا ہے، وہ اصلح، اور اپنے آپ کو اصلاح کر لیتا ہے، فإن اللہ یتوب علیہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اس کے توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو، میرے عزیز، میرے دوستو، بلکہ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے میرے بندو، جو لوگ اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتے ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، ان لوگوں سے کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے تم مایوس مت ہو۔ سبحان اللہ۔ بلکہ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، کہا کہ میں جو ہے ہر توبہ کرنے والے کے گناہ کو معاف کرنے والا ہوں۔ فَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو توبہ کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتا ہے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور پھر ہدایت کے راستے پر وہ آ جاتا ہے، تو ایسے شخص کے توبہ کو اور ایسے شخص کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، میرے عزیز، میرے دوستو، تو گویا کہ انسان غلطی سے گناہ کر لیتا ہے، معصیت کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اس کو معاف بھی کرتا ہے۔ آج جمعہ کی اس خطبہ میں معصیت سے بچنے کے چند طریقے میں آپ لوگوں کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ غور سے سنیں، انشاءاللہ آپ معصیت سے آپ بچ سکتے ہیں۔ ان طریقوں میں سے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلال
اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود کو اگر اپنے سامنے حاضر رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ان کا وجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، اگر کوئی شخص یہ چیز اپنے دل و دماغ میں رکھے تو کبھی وہ انسان گناہ نہیں کرے گا۔ اور اسی لیے وہ شخص گناہ کرتا ہے جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف اور یہ شعور نہیں ہوتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے۔ اسی لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود سے وہ شخص غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، اس چیز سے وہ غافل ہو جاتا ہے اور چنانچہ وہ گناہ میں واقع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود کو دل و دماغ میں حاضر رکھے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو سامنے رکھے۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح محبت کرے گا وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا، وہ شخص معصیت نہیں کرے گا۔ اسی لیے کہ کہا جاتا ہے فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعُ، کہا کہ جو شخص محبت کرنے والا جس شخص سے محبت کرتا ہے یا جس ذات سے محبت کرتا ہے اس کا وہ فرما بردار ہوتا ہے، وہ اس کا نافرمان نہیں ہوتا ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت، اگر جس شخص کے دل میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے وہ گناہ نہیں کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود سے متعلق ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دل میں یہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی وہ عمل کرتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ شخص گناہ نہیں کرے گا۔ اور یہی تعریف احسان کی ہے، کیونکہ جب جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں احسان کے بارے میں بتائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہارے دل میں یہ آئے کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو پھر تمہیں یہ دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود اور یہ ایمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ جو کچھ بھی وہ بولتا ہے وہ سن رہا ہے، اگر کوئی شخص یہ اقرار کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ شخص کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، لیکن ان نعمتوں کی اہمیت کا احساس ہمیں اس وقت نہیں ہوتا ہے، اس وقت تک نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ نعمت زائل نہ ہو جائے۔ جیسے ہمارے پاس آنکھ ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی کیا اہمیت ہے، کیا قدر اور قیمت ہے۔ آپ اس اندھے سے پوچھئے جس کے پاس آنکھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں پیدا کیا اور تمام نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ اللہ ہوا دیتا ہے، پانی دیتا ہے، رہنے سہنے کا انتظام دیتا ہے، کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ان نعمتوں کو یاد کریں۔ اگر کوئی مومن آدمی، ایمان والا آدمی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرتا ہے، کرے گا، وہ کبھی وہ معصیت نہیں کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ کیونکہ نعمت لے کر کے اگر کوئی شخص اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا لئیم، سب سے بڑا کمینہ اور سب سے بڑا بدبخت ہے۔ آپ دنیا کی مثال لے لیجئے کہ اگر آپ کسی کو بہت نوازتے ہیں، کچھ دیتے ہیں،
آج آپ نے 10,000 دیا، کل آپ نے 20,000 سے نوازا، پھر اس کے بعد لاکھ روپے سے نوازا، برابر آپ نوازتے ہیں۔ اور اگر وہ آدمی آپ کی فرما برداری نہ کرے اور آپ کی عزت نہ کرے اور آپ کا ادب و احترام نہ کرے، آپ کی بات نہ مانے، تو آپ کہیں گے کہ یہ شخص غدار ہے، یہ شخص اچھا آدمی نہیں ہے، بڑا لئیم ہے۔ تو یہی مثال آپ سمجھ لیجئے، آپ اپنے اوپر فٹ کیجئے کہ ہم اللہ کی 1000 نعمتوں سے ہم استفادہ کرتے ہیں، اور پھر اگر ہم اللہ کی معصیت کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ ہم غداری کرتے ہیں۔ اس لیے گناہ کرنے والے کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو اگر کوئی شخص دل و دماغ میں رکھے کہ جب انسان نافرمانی کرتا ہے، جب انسان کبر اور غرور سے کام لیتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی اگر پامالی کرتا ہے، بے حرمتی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اس ناراضگی کو اگر دل و دماغ میں رکھے تو کبھی انسان غلطی نہیں کرے گا، کبھی انسان گناہ نہیں کرے گا، اور جان بوجھ کر کے کبھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، میرے عزیز، میرے دوستو، یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ بھی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ بھی ہوتا ہے جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں مانتا ہے۔ اور آج میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جس کو آپ اگر یاد رکھ لیں گے تو کبھی آپ گناہ نہیں کریں گے، وہ ہے ایمان کا چلا جانا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو کبھی تو ایمان کم ہوتا ہے اور کبھی ایمان نکل بھی جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور وہ آدمی جس کے دل سے ایمان نکل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب منٹوں میں، سیکنڈوں میں اس کے اوپر آ سکتا ہے۔ اس کو سوچ کر کے رکھے۔ اور ایمان ایک ایسی اتنی بڑی دولت ہے جو دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی اور سب سے قیمتی دولت وہ ایمان کی دولت ہے۔ جو آدمی اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہے، فرشتوں کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی کتابوں کے اوپر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء اور قدر پر ایمان رکھتا ہے، چاہے وہ قدر خیر ہو یا شر ہو، تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص ایمان کی حفاظت کر لیتا ہے، اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پہ کامیابی ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ اگر کوئی چوری کرنے والا یہ سوچ لے کہ جب ہم چوری کرتے ہیں تو ہمارا ایمان ہمارے جسم سے نکل جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، کہ جب چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو جس وقت وہ چوری کرتا رہتا ہے اس کے جسم کے اس کے اندر ایمان نہیں رہ جاتا ہے۔ لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، اور زنا کرنے والا جب زنا کرتا رہتا ہے اس وقت اس کے جسم سے ایمان نکل جاتا ہے، ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں رہ جاتی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے اندر ہے کہ کوئی چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے اس وقت ایمان نہیں رہتا ہے، ایمان اس کے جسم سے نکل جاتا ہے، اور جب زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس کے جسم سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایمان کے تعلق سے فرمایا ہے کہ ینزع عنہ الایمان، کہ کبھی جو ہے ایمان ینزع عنہ عن الانسان الایمان، کہ انسان کے جسم سے ایمان کسی وقت ایسے نکلتا ہے، اس طرح نکل جاتا ہے، اور نکل کر کے کہاں رہتا ہے ایمان؟ حتی یبقى علی رأسہ مثل الظلہ، کہا کہ
ایمان کبھی کبھار انسان کے جسم سے نکل کر کے اس کے سر کے اوپر سائے کی طرح کھڑا رہتا ہے۔ فَإِن تَابَ رَجَعَ إِلَيْهِ کہ جب وہ توبہ کرتا ہے تو ایمان پھر واپس آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تابعین سے مروی ہے، کہا کہ ایمان انسان کے جسم سے کبھی ایسے نکل جاتا ہے جیسے انسان کے جسم سے کپڑا اترتا ہے۔ ایمان ایسے اتر جاتا ہے جیسے انسان کے جسم سے کپڑا اترتا ہے، قمیص اتر جاتا ہے، جو کپڑا وہ زیب تن کرتا ہے، وہ کپڑا جس طرح انسان کے جسم سے الگ ہو جاتا ہے، اسی طرح ایمان بھی الگ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے صحیح حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زنا کرنے والوں کو ایسی حالت میں سزا دے گا کہ جبکہ وہ ننگا ہوگا، اس کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ زنا کر رہا تھا تب وہ ایمان کا لبادہ اور ایمان کا لباس اپنے جسم سے اتار چکا تھا، اور ایمان سے باہر ہو کر کے وہ زنا کر رہا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن زنا کرنے والوں کے جسم پہ کپڑا اتار کر کے آگ میں جلائے گا، اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، کیونکہ حالت اس نے دنیاوی زندگی میں زنا کرنے کی حالت میں وہ آدمی اپنے جسم پر ایمان کا لبادہ وہ اتار چکا تھا۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ سوچ لے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے ہمیں رکنا ہے، اور رکنے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے گا، اگر بدلے کا خیال اگر اس کے ذہن میں ہے اور یہ چیز وہ اپنے نظر کے سامنے رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو گناہ سے دور رکھے گا اور وہ شخص کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کہا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہونے سے اگر ڈرتا ہے، اگر ہر آدمی دل میں اگر یہ خیال رکھے کہ ہمیں اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے اور وہاں ان کے سامنے میں حساب و کتاب دینا ہے، اگر یہ چیز اگر دل میں رکھتا ہے تو وہ آدمی وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ تو اس کا بدلہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت دے گا۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے جو ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معیت کے معنی ہوتے ہیں ساتھ کے، اور معیت دو قسم کی ہے، ایک معیت عامہ ہے، ایک عام معیت ہے، اور ایک معیت خاصہ ہے۔ معیت عامہ کہتے ہیں یہ معیت اللہ کی، یہ معیت جو علم کے ذریعے ہے، یعنی علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو محیط کیا ہے، یعنی اللہ کا علم ہر جگہ ہے، چاہے وہ آدمی گناہ گار ہو اور چاہے آدمی وہ نیک آدمی ہو، ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کون گناہ کر رہا ہے اور کون نیک کام کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ صرف نیک کام کو دیکھتا ہے اور برے کام کی طرف نظر نہیں ہے، اللہ کا علم وہاں بھی ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کون آدمی گناہ کرتا ہے۔ تو معیت عامہ تمام لوگوں کے ساتھ ہے، اور ایک معیت خاصہ ہے جو اہل ایمان اور نیک لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت، یہاں پر مدد اور نصرت مراد ہے، یعنی اللہ کی معیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ایمان والے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے
جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، جن لوگوں میں تقوی ہے، اور والذین هم محسنون، اور جو لوگ احسان کرتے ہیں، احسان کا عمل کرتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیو، میرے عزیز، میرے دوستو، تو اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے اگر ہم نیک کام کرتے ہیں، اور ہم بدی یا برا کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، تو کبھی وہ شخص گناہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح وہ شخص کبھی نہیں گناہ کرے گا جو آدمی یہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک بھی موت دیتا ہے۔ اگر یہ چیز سوچ لے تو انسان کبھی نہیں گناہ کرے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں سے غافل ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سارے اچھے صحت مند لوگ ہوتے ہیں اور اچانک کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اچانک دیوار گر جاتی ہے، اچانک کوئی گاڑی کے نیچے دب جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ تو ایسی موت کسی کے ساتھ بھی اس طرح کی موت ہو سکتی ہے۔ اگر یہ خیال اگر ہر شخص سوچ لے، کبھی وہ گناہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ ہم کب مر جائیں گے، ہماری موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، تو وہ آدمی کبھی بھی جو ہے، بلکہ پرانی کتابوں کے اندر جو ہے یہ بات ہے کہ کہا کہ یا من لا یامن علی نفسہ طرفۃ عین ولا یتم لہ سرور یوم، کہا کہ اگر کوئی شخص یہ سوچ لے کہ لمحہ بھر کے لیے بھی وہ شخص محفوظ نہیں ہے، کبھی ایک پل میں بھی وہ کچھ سے کچھ یا اس کے اوپر موت آ سکتی ہے، لا یتم لہ سرور یوم، تو کسی دن کی خوشی وہ آدمی محسوس نہیں کرے گا۔ اگر یہ اس لمحے کو اگر یاد کر لے یا یہ خیال اگر دل میں رکھے تو کبھی وہ کسی وقت آدمی وہ خوش نہیں رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، میرے عزیز، میرے دوستو، ان چیزوں کو یاد رکھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش کو یاد رکھے۔ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نیک بندوں سے بھی آزماتا ہے اور کبھی اور برے لوگوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہی ہے، تو اس آزمائش کے اس لمحے کو بھی اگر کوئی شخص یاد رکھتا ہے تو وہ شخص کبھی نہیں گناہ کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، میرے عزیز، میرے دوستو، ان چیزوں کو یاد رکھیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ وہ اسباب جو خواہشات کی طرف لے جانے والے ہیں، ان اسباب سے اگر کوئی شخص بچتا ہے، اسی طرح آدمی، بہت سارے لوگ ہیں جو لہو و لعب میں مبتلا رہتے ہیں، خواہشات میں مبتلا رہتے ہیں، اللہ کے فرمان، قرآن، رسول اللہ کے فرمان کو بھلا کر کے جو ہے لہو و لعب میں اور خواہشات کے پیچھے دوڑتے ہیں، تو وہ شخص بھی ان لوگوں کے لیے بھی کامیابی نہیں ہے، اور ایسے ہی لوگ گناہ کا کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب اللہ اور صحیح سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔